AM کرنٹ افیئرس کے ناظرین السلام علیکم۔ امریکی ریئلٹی ٹی وی شو کیپنگ اپ ود دا کارڈیشن اپنے 16ویں سیزن کے لیے ٹی وی اسکرین پر واپس آ رہا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ خاندان کی لڑائی جھگڑے کے زمانے بھر میں باتیں اور اپنے اپنے برانڈز کی مصنوعات کی تشہیر ایک بار پھر سے کھل کے کی جائے گی۔ یہ شو ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے ٹی وی پر چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈیشن خاندان کی دولت بھی بڑھ رہی ہے۔ شو کے آغاز میں کائلی کی عمر 9 برس تھی، اب ان کی عمر 21 برس ہے اور وہ ارب پتی بن چکی ہیں۔ فوربس میگزین کے مطابق میک اپ کی دنیا میں بڑا نام رکھنے والی $1 ارب کی مالک کائلی اس معروف کارڈیشن خاندان کی امیر ترین رکن ہیں، جس کی سربراہ اس کی والدہ کرس جینر ہیں۔ تاہم ایسا نہیں ہے کہ ان کے باقی بہن بھائی کوئی خاص کام نہیں کرتے۔ کم کارڈیشن ویسٹ خود کروڑ پتی ہیں اور ان کی اپنی میک اپ مصنوعات، پرفیومز اور کیموجیز ہیں، اور کلوئی کارڈیشن گڈ امریکن نامی جینس برانڈ کی مالک ہیں، جبکہ بڑی بہن کورٹنی کارڈیشن دیگر مصنوعات کی تشہیر اور فیشن برانڈ کے ساتھ اشتراک کر کے پیسے کماتی ہیں۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کا ملاپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حیرت انگیز پہنچ کارڈیشن خاندان کے لیے بہت منافع بخش ثابت ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بہنوں کے کل ملا کر 537 ملین فالوورز ہیں، جو انہیں پاپ کلچر کے فروغ کے نام پر کروڑوں ڈالر بٹورنے میں مدد کرتے ہیں۔ انٹرپرینورشپ یا کاروباری صلاحیتوں کے تجزیہ کار پروفیسر الیگزینڈر مک ایلوک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شو کو محتاط انداز میں لکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ شو کا تجزیہ کرنے لگیں تو آپ خیال کریں گے کہ شو بہت ہی برجستہ ہے، لیکن امکان ہے کہ یہ شو لکھا لکھایا ہے، اور جو باتیں کارڈیشن خاندان اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے وہ دلچسپ پیغام خاندان اور پروڈیوسر منصوبہ بندی کر کے بہت منظم انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کارڈیشن خاندان نے کروڑ ڈالر کیسے کمائے؟ کیپنگ اپ ود دا کارڈیشن کے اس سیزن میں توجہ کلوئی کارڈیشن کے سابقہ ساتھی ٹرسٹن تھامسن اور کائلی جینر کے دوست جارڈن ووڈز کے ساتھ مبینہ تعلق پر مرکوز ہوگی۔ شو میں کلوئی غمزدہ ہو کر کہتی ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعہ عوام کے سامنے یوں کھل کر سامنے آیا ہے۔ میں صرف ٹی وی شو پر آنے والی شخصیت نہیں ہوں، یہ میری زندگی ہے۔ جب مبینہ واقعہ منظر عام پر آیا تو اسی وقت کائلی اور جارڈن کے اشتراک سے بنائی جانے والی مائی لپسٹک اور لپ پینسل پر مشتمل جوڑی لپ کٹ کی قیمت میں 50% تک رعایت کی گئی۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کائلی جینر کہتی ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قیمت میں کمی کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسکینڈل بڑھ گیا۔ مینٹل نامی مارکیٹ ریسرچ کمپنی میں بیوٹی تجزیہ کار کی حیثیت سے کام کرنے والی ایلیسن گیتھر کا کہنا ہے، بنیادی طور پر ان کی پوری زندگی ہر وقت سب کے سامنے ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ صارفین اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ پہلی قسم میں ناظرین کلوئی کو اپنی جینس کمپنی کے ایک فوٹو شوٹ کے سیٹ پر دیکھتے ہیں، جبکہ کم اور کائلی پرفیوم کو لے کر اپنے برانڈ کی جانب سے اشتراک پر بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی دوران کورٹنی کارڈیشن کی ذاتی لائف سٹائل بلاگ پوسٹ کی لانچ ہو رہی تھی۔ کارڈیشنز کی جانب سے لانچ کی جانے والی زیادہ تر چیزوں کی طرح پوسٹ کا اعلان بھی کورٹنی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیا گیا۔ جیسے گزشتہ سال ہی کلوئی کی جینس کے کاروبار کا اعلان کے لیے انسٹاگرام کا استعمال کیا گیا۔ یہی پلیٹ فارم کائلی کے بناؤ سنگھار میں استعمال ہونے والی بیوٹی مصنوعات کے کاروبار کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ گیتر کہتی ہیں، انہوں نے بہترین چیز یہ کی ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا برانڈ تخلیق کیا ہے جو دراصل ان کے فالوورز کو چاہیے، خاص طور پر اگر کائلی کا ذکر کیا جائے۔ جب نومبر 2015 میں پہلی بار کائلی نے اپنی لپ کٹ مارکیٹ میں متعارف کروائی تو انہوں نے انسٹاگرام پر براہ راست کروڑوں لوگوں کے سامنے اپنی مصنوعات کی تشہیر کی، جس کا مطلب تھا کہ نہ صرف انہیں پروڈکٹ کی مارکیٹنگ پر پیسے نہیں لگانے پڑے، بلکہ لوگوں کی پسند ناپسند کے بارے میں فوری رد عمل بھی ملے گا۔ کیا کارڈیشنز ہمیشہ سے ہی پیسے کما رہے تھے؟ شہرت کے ابتدائی دنوں میں خاص طور پر کورٹنی، کم اور کلوئی کے حوالے سے خاندان کی طرف سے کیے جانے والے معاہدے اتنے آسان نہیں تھے۔ لائسنسنگ کے معاہدے کے ذریعے بہنیں کروما بیوٹی نامی میک اپ برانڈ کا چہرہ بن گئی، لیکن سن 2012 میں کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کے دعووں کی بنا پر برانڈ کی مصنوعات کو دکانوں سے اٹھا لیا گیا۔ اسے کارڈیشنز بیوٹی کے نام سے دوبارہ متعارف کروایا گیا، لیکن اس کے باوجود قانونی مسائل برقرار رہے۔ حال ہی میں خاندان نے اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکالنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اپنے اخراجات پر نظر رکھنے کے خواہاں نوجوان اور والدین کے لیے انہوں نے کارڈینیشن کارڈ نامی پری پیڈ کریڈٹ کارڈ متعارف کروایا۔
سابق اٹارنی جنرل رچرڈ بلومینتھل کا کہنا تھا کہ کارڈ کی بہت زیادہ فیس اور مالی طور پر غیر مستحکم نوجوانوں کو کارڈ کی طرف راغب کرنے کے طریقے کی وجہ سے انہیں گہری تشویش لاحق ہوئی تھی۔ اس کے بعد کریڈٹ کارڈ بند کر دیے گئے۔ اتنی شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ کارڈینیشن جس چیز کو چھو لیں وہ سونا بن جائے۔ کینڈل جینر کو پیپسی کے چہرے کے طور پر دکھانے والی اشتہار نے لوگوں کو اشتعال کیا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اشتہار میں سیاہ فام امریکیوں پر پولیس کے ہاتھوں تشدد کے خلاف شروع ہونے والی تحریک بلیک لیوز میٹر تحریک کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ پیپسی نے ایک دن بعد ہی اشتہار چلانا بند کروا دیا۔ وزن کم کرنے والے پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے پیسے لینے کی وجہ سے خاندان کے کچھ لوگوں پر کڑی تنقید کی گئی۔ جسم کے بارے میں مثبت رویوں کو فروغ دینے والی مہم چلانے والی ریڈیو 1 کی سابقہ میزبان جمیلہ نے کم کارڈینیشن ویسٹ کو نوجوان لڑکوں پر ہولناک اور زہریلا اثر ڈالنے والی شخصیت کہا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔